ایک سلوات کا سہارا دیں حضرات. سنائے کس نے یہ، سنائے کس نے یہ، زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے. سنائے کس نے یہ، زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے. خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے. کہا بانوں نے اٹھو شاہ ہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی. اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی. مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے. تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں. رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں رن، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو. مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے. نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ پھر ہوں گے کبھی رخسار نیلے. گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں. جو آیا شمر تو اس سے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے. ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے.
बंधे हाथों से चाहा कब्र खो दे, बंधे हाथों से चाहा कब्र खो दे, अचानक पाँव की जंजीर बोली, सकीना सो रही है। अरे अंधेरा रो या सन्नाटा, अंधेरा रो या सन्नाटे से मिलकर फलक गिरने लगा धरती के ऊपर, हिलाने पर भी जब बची न जागी, हिलाने पर भी जब बची न जागी, तो बोली ये फिजाओं की खामोशी, सकीना सो रही है। सुनाए किसने ये जिंदा में लोरी, सकीना सो रही है। खामोशियों से ही पूछो, खामोशियों से ही पूछो, इन आंसुओं से ही पूछो, बड़े जुल्म राहों में सहती रही है, यतीमा के ताने ये सहती रही है। नहीं मार जालिम तमाचे इसे, न कर इसका दुश्वार जीना, बहुत रो चुकी है सकीना। अल्लाह बहुत रो चुकी है सकीना। सफ़र में ये सोई न जिंदान आकर, उजाला किया है यहाँ दिल जलाकर, बदर से जो बिछड़ी है आशूर को, सुकून पा सकी फिर कभी ना, बहुत रो चुकी है सकीना। रसन दे गई है निशानी गले पर, है पेशानी जख्मी जो खाए थे पत्थर, निशान है तमाचों के रुखसार पर, मसाइब से जख्मी है जीना, बहुत रो चुकी है सकीना। कभी अपने बाबा के कातिल से डर कर, कभी रोई जिंदा में तन्हाइयों पर, कभी बोली ज़ैनब से अब घर चलो, हुआ एक बरस एक महीना, बहुत रो चुकी है सकीना।
جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کہ سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کے بعد بریر بھائی مرحوم کی روح اور ان کے والدین اور اس گھر سے متعلق تمامی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ہر سال پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات۔ جو بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جو بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دل زہرا اسے جنت کی دعا دیتا ہے، کوئی منصوبہ بناتا ہے اگر دشمن دیں، بو ترابی اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ کہ ظالم و مظلوم کے سب فیصلے ہو جائیں گے، ظالم و مظلوم کے سب فیصلے ہو جائیں گے، جب امام عصر لے کر تیغ حیدر آئیں گے، آج جو چاہے زمانہ فیصلے کرتا رہے، حشر میں ان فیصلوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ کہتی تھی رو کے فاطمہ صغریٰ اب آئیے، ہونٹوں پہ دم ہے میرے مسیحا اب آئیے، بالی پر آپ ہوں گے جو اے جان فاطمہ، بالی پر آپ ہوں گے جو اے جان فاطمہ، نکلے گا دم سکون سے میرا اب آئیے، بابا ہے میرے جینے کی بس دو ہی سو
رہی ہے مزار بطول پر سونا ہے نانا جان کا روضہ اب آئیے مجھ سے بچھڑ گیا جو میرا بھائی شیر خوار یاد آتا ہے وہ ہنسلیوں والا اب آئیے ہم شکل مصطفیٰ کی ہے شادی کا انتظار حسرت ہے دیکھوں بھائی کا صحرا اب آئیے انور یہ کہتے کہتے وہ بیمار مر گئی بابا بائیے میرے بابا اب آئیے خدا کے حکم سے جو ہے کلام کرتا ہے زمانہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے زمانہ اس کا بڑا احترام کرتا ہے سلام کرتے ہیں جس کو ملک بھی بندے بھی نبی وہ بیٹی کو آ کر سلام کرتا ہے نبی وہ بیٹی کو آ کر سلام کرتا ہے نعرہ سلوات حضرات جو حالات چل رہے ہیں مومن کو پہ اس حالات کے حساب سے 4-6 میں سے علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی مسلمانوں کی یہ تباہی نہ ہوتی او علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا تو خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی او علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے علی گرچہ کعبے میں آئے نہ ہوتے بتوں کی وہاں سے صفائی نہ ہوتی اور جہنم میں حر تھا جہنم میں رہتا جہنم میں حر تھا جہنم میں رہتا جو سرور نے ایک شب بڑھائی نہ ہوتی اور شریعت کے گھر میں اندھیرا ہی ہوتا شریعت کے گھر میں
اندھیرا ہی ہوتا جو سرور نے شمع جلائی نہ ہوتی، جو سرور نے شمع جلائی نہ ہوتی۔ او اگر واقعہ کر بلا کا نہ ہوتا، اگر واقعہ کر بلا کا نہ ہوتا، خدا صرف رہتا خدائی نہ ہوتی۔ اور چشمہ اصغر کے حوالے سے 4 مصرے مولانا صاحب کہ قیامت تلک دین اسلام روتا، قیامت تلک دین اسلام روتا، اگر کم سنی مسکرائی نہ ہوتی، اور کبھی صبح ہوتی نہ دنیا میں اکبر، کبھی صبح ہوتی نہ دنیا میں اکبر، عزا آپ نے گر سنائی نہ ہوتی، اور زمین کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل، زمین کربلا کی ٹھہرتی نہ ایک پل، جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی، جو سجدے سے شہ نے دبائی نہ ہوتی۔ حضرات کربلا کے حوالے سے انصار کے کہ چمک کیسے ہوتی ستاروں کی ظاہر، چمک کیسے ہوتی ستاروں کی ظاہر، جو شے نے یہ شمع بجھائی نہ ہوتی، اور نہ بخشش ہی ملتی نہ جنت ہی ملتی، نہ بخشش ہی ملتی نہ جنت ہی ملتی، اگر فاطمہ کی گواہی نہ ہوتی، علی سے اگر بے وفائی نہ ہوتی۔ ایک سلام کے چند شعر معذرت کے ساتھ کہ ابھی ہمیں 2 مجلسوں میں اور پیشانی کرنا ہے، اس لیے ہم پڑھ کے چلے جائیں۔ غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، غم شبیر کا سورج کبھی ڈھلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا کسی دور میں چلنے نہ دیا، زور اندھیروں کا۔ یہ پاک ماتم کے حوالے سے مولانا کہ پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویا بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا، پاؤں تو پاؤں ہیں اس ماتم شہ کے صدقے، ایک رویا بھی میرا آگ میں جلنے نہ دیا، اور اس در فاطمہ زہرا پہ ہزاروں سلام،
اس درے فاطمہ زہرا پا ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ اس درے فاطمہ زہرا پا ہزاروں سلام، ملک الموت کے بھی زور کو چلنے نہ دیا۔ کہ جہاں پہنچے وہاں دیوانے سرور کہلائے، جہاں پہنچے وہاں دیوانے سرور کہلائے۔ ہم نے مضمون کا عنوان بدلنے نہ دیا، ہم نے مضمون کا عنوان بدلنے نہ دیا۔ اور قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، اس کو رکنے نہ دیا اور اسے چلنے نہ دیا۔ قافلہ ماتم شبیر کا فتووں کی ہوا، اس کو رکنے نہ دیا اور اسے چلنے نہ دیا، اس کو رکنے نہ دیا اور اسے چلنے نہ دیا۔ اور دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، آستینوں میں کبھی سانپ کو پلنے نہ دیا۔ دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، دوستی ہم نے منافق سے کبھی کی ہی نہیں، آستینوں میں کبھی سانپ کو پلنے نہ دیا۔ بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، اس عقیدے کو کبھی دل سے نکلنے نہ دیا۔ بخشوائے گی فقط آل نبی کی الفت، اس عقیدے کو کبھی دل سے نکلنے نہ دیا۔ آغا سروش صاحب کا کلام حاضر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جناب رشید شہیدی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا اختصار سے یہ سمجھیں۔ سماعت فرمائے ایک صلوات اور بھیجے برمہ۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں۔ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ صفیں بنا محبوں کے دار سے میسم
نماز عشق علی کی اذان دیتے میسم کو زور بیان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے مجھے تر زباں کر زباں دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے سردار میسم کو تنہا نہ سمجھو سردار میسم کو تنہا نہ سمجھو ہے لاکھوں ابھی امتحان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے میسم ولایت سے انکار کیسا علی کی ولایت سے انکار کیسا زباں دے چکے ہیں زباں دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے علی ہی تھے گلدستہ کن فکاں پر علی ہی تھے گلدستہ کن فکاں پر خدائی میں پہلی اذان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں ملیں گے فقط خانہ فاطمہ میں فقیروں کو کون و مکان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبیوں کو کون نبی کے اشاروں پر جان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے ایک سلوات بھیجو محمد والے کام رہو بتائے کوئی شام ہجرت کہاں تھے نبی کے اشاروں پر جان دینے والے میسم کو زور بیان دینے والے فدق کے لیے پیش حاکم کھڑے ہیں فدق کے لیے پیش
پیش حاکم کھڑے ہیں، ایک آنسو پہ باغ جنا دینے والے، میسم کو زور بیاں دینے والے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے، ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، بے شمار ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے، ہے میسم کو زور بیاں دینے والے، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت
तमाचे कोई मारे ना मेरे, गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे। वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, शैन बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा, रोके फरमाया ये क्या हाल है मालका, जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। रहम अल्लाह मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैत तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलवात भेजिए। हज़रात एक गुजारिश है, थोड़ा सा बेटा आगे आ जाइए आप, तो आप हज़रात थोड़ा थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाएं ताकि जो हज़रात तशरीफ़ लाना चाहते हैं अंदर वो सब तशरीफ़ ले आएँ। और एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सैयद बुरैर हसन साहब इब्न सैयद मेहदी रज़ा साहब मरहूम की रूह को इस एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हज़रात, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में हुजूर ख़त्मी मरतबत के ज़रिए उन तमाम लोगों को इस चीज़ से आगाह कर रहा है
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دعوی محبت ہے، اور ارشاد رب العزت اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جسے اللہ سے محبت ہے، جو بھی دعوی محبت کر رہا ہے اللہ سے، وہ میری اتباع کرے، اور جب وہ میری اتباع کرے گا تو اللہ اس سے بھی محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور بڑا ہی وہ غفور رحیم ہے۔ عالم اسلام میں جسے دیکھیے وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اگر خنجر سے لہو بھی ٹپک رہا ہے تو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ صاحب یہ عمل بھی ہم نے اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ اگر قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے اور خود ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم اللہ کی محبتی میں سب کر رہے ہیں۔ مسلمان جتنے بھی فساد دنیا میں بپا کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھئے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ طالبان جو ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں، ان کا نعرہ بھی اللہ اکبر ہی ہے، اور ان کے جھنڈے میں بھی لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا ہے، اور جب ان سے پوچھئے تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو، یعنی حضور ختمی مرتبہ کا اتباع کرو۔ اب انسان جتنا بھی دعوی محبت کرے اللہ سے، لیکن اگر اتباع پیغمبر اسلام نہیں ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب جو بھی دعوی محبت کرے اور جو بھی یہ کہے کہ یہ عمل ہم اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو اسے سیرت پاک حضور ختمی مرتبت میں دیکھیے۔ اگر حضور کی سیرت سے مطابقت کر جائے تب تو وہ سچا ہے محبت میں، اور اگر سیرت کچھ کہہ رہی ہو اور عمل مسلمان کچھ کہہ رہا ہو تو وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے۔ عزیزان گرامی، ہم شیعوں پر ایک الزام جو یہ ہے کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، یہ الزامی ہی غلط ہے۔ ہم اہل رسول کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے اتباع پیغمبر اسلام کیا ہے، اتباع رسول میں ہم مانتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کام ہوتا ہے کہنا اور ایک کام ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا۔ بھائی پوری توجہ کیجئے گا، ایک یہ ہے کہ میں نے کوئی بات کہی آپ سے، اور ایک بات یہ ہے کہ میں نے اسے عملی جامہ پہنا کے آپ کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ تو ہم اہل بیت پیغمبر کو جو مانتے ہیں وہ اتباع پیغمبر اسلام میں مانتے ہیں۔ اور جب آپ غدیر کے منبر پر دیکھیں گے تو نبی نے عمل کر کے بھی دکھایا، زبان سے بھی بتایا، ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں یہ میرا عمل ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور زبان سے بتا رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ ایک اور اس سے یا علی صلی علی محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اتباع پیغمبر اسلام، اللہ سے سچی دعوی محبت ہے۔ پڑھتے رہے کوئی نمازیں، رکھتا رہے کوئی روزے، دیتا رہے کوئی زکوٰۃ، لیکن اگر اتباع پیغمبر اسلام میں اس نے عمل انجام نہیں دیا ہے تو یہ تمام اعمال جو ہیں اس کے لیے بیکار ہیں، جب تک کہ وہ اتباع پیغمبر اسلام میں عمل انجام نہ دے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیوں مانتے ہیں، تو اس کیوں کا جواب صرف اتنا ہے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تب آپ یہ کہتے کہ آپ انہیں کیوں مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ خود ان سے کراس کوشچن نہیں کیجئے، آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت سنائیے جس میں کہا گیا ہو اہل رسول کو نہ ماننا، پیغمبر کی کوئی حدیث دکھائیے جس میں فرمایا ہو نبی نے کہ ہمارے اہل بیت کو نہ ماننا۔ تو عزیزان گرامی، نہ کوئی آیت دکھا سکتا ہے، نہ تاریخ کے کوڑے دان سے بھی کوئی حدیث جھوٹی نکال کے دکھا سکتا ہے،
کہ جس میں نبی کریم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے اہل بیت کو نہ ماننا، بلکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اہل بیت کو مانو، سیرت پیغمبر اسلام بھی کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کو مانو. تو اب جو مسلمان مان رہے ہیں ان کے لیے تعجب نہ کیجئے، جو نہیں مان رہے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان پر تعجب کیجئے کیسے مسلمان ہیں. ہم تو اہل بیت پیغمبر کو مانتے ہیں. کیا دیکھیے معاملہ یہ ہے، مانتے تو ہم بھی ہیں مگر آپ کی طرح سے نہیں مانتے ہیں. ہماری طرح سے اور آپ کی طرح سے کیا ماننے میں کیا نہیں، مانتے تو ہم بھی ہیں. ہم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہیں، ہم بھی بی بی زہرا کو مانتے ہیں، ہم بھی حسنین علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں مگر آپ کی طرح سے نہیں مانتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، کیا آپ کے یہاں دکھاوا ہے ماننے میں. ہمارے ہاں دکھاوا، بھئی کیا دکھاوا ہے، کہ یہ جامع اعظم میں آپ آ جائیے، یہ کالے بینر، یہ سیاہ لباس، یہ مجلسیں، یہ سلواتیں، یہ نعرے، یہ نظر و نیاز، یہ ذوالجناح، یہ تابوت، یہ سینہ زنی، یہ نوا خوانی، یہ سب دکھاوا ہے. دل سے مانیے. ارے تو مانیے دل سے، بہت اچھی بات ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ظاہر میں مانیے اور دل سے نہ مانیے، مگر امام حسین سے بڑھ کے امام حسین کا خدا ہے، اللہ ہے، اس کو بھی دل سے مانیے. دکھاوے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بھئی وہاں کیا دکھاوا؟ بھئی یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ریش مبارک بڑھا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دل سے مانیے آپ اللہ کو. کیا یہ کیسا مولوی ہے، کس کو بلا لائے آپ کہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دل سے مانیے، نماز نہ پڑھیے، روزہ نہ رکھیے، زکوٰۃ نہ دیجیے، داڑھی نہ رکھیے، مسجد میں نہ جائیے، یہ سب دکھاوا ہے. کہہ لیجئے اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، تلاوت قرآن ضروری ہے، چہرہ مسلمانوں جیسا بنانا ضروری ہے. اور یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے دعوی محبت ہے تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے. اگر اللہ سے دعوی محبت ہے تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے. جس طرح سے اللہ سے دعوی محبت کو ثابت کرنے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے آل رسول سے محبت کرنے کے لیے عزاداری کا کرنا ضروری ہے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر. آل رسول کا ماننا ضروری ہے، عزاداری کا کرنا ضروری ہے. یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ بھی سیرت پاک پیغمبر اسلام ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت پہ یہ سب آپ کو مل جائے گا. اچھا کبھی کبھی اپنے بھی کچھ بکرات ہو جاتے ہیں، جیسے ان کے کیا کبھی کبھی محب اہل بیت پیدا ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے کبھی کبھی اپنے کیا جو ہے وہ کچھ ایسے ویسے ہو جاتے ہیں کہ جن کی سمجھ میں نہ امام باڑہ آتا ہے، نہ جن کی سمجھ میں روضہ آتا ہے، نہ جن کی سمجھ میں شبیہ تابوت آتی ہے، نہ جن کی سمجھ میں علم آتا ہے، نہ جن کی سمجھ میں تعزیہ آتا ہے. اچھا جن کی سمجھ میں یہ کچھ نہیں آتا، ہماری سمجھ میں وہ نہیں آتے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو ابو موسیٰ اشعری جیسا ہے. اب بزرگ جانتے ہیں، صاحبان علم جو یہاں تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں، بھائیوں یا جو باہر تشریف فرما ہیں ہمارے نوجوان چھوٹے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھا، ہوا یہ کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو عمر عاص نے، یہ جو تھا یہ بہت ہی خبیث قسم کا تھا عمر عاص، اور اس نے ایک پلاننگ کی کہ ایسا ہے کہ ایک خطیب ہماری طرف سے جائے اور ایک خطیب علی کی طرف سے آئے، حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ آ کے
تقریر کرے مجمع میں اور ہمارا خطیب یہ کہے کہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں اور یہ سب ختم ہونا چاہیے خوریزی، اور ہم نے اپنے امیر یعنی شام اندھیروں کا امیر جو ہے یزید، اب اس کے لیے مختصر اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ ہے، آپ سمجھ گئے نا، تو اسے ہم معزول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے جو خطیب آئے جو ہمارا زر خرید غلام ہو وہ حضرت علی کو معزول کرے، اور اس کے بعد جب وہ حضرت علی کو معزول کر دے تو ہمارا خطیب جو ہے وہ کہے کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لیے، یا اسے وہ اس لفظ کو دبا جائے اور معاملہ یہ ہو، یا بعض کتابوں میں اس طرح سے بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جو خطیب ہو وہ یہ کہے کہ میں نے معزول کیا، اور اس کے بعد جب ہمارا خطیب آئے تو وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے تو اپنے امیر کو معزول نہیں کیا ہے۔ تو مولا علی عبداللہ ابن عباس کے لیے فرما رہے تھے کہ یہ جائیں، لیکن وہاں کو زور اس بات پہ ہوا کیونکہ ایک نہیں بہت سے خریدے گئے تھے۔ ہاں اسے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک گمراہ ہو، پوری جماعت گمراہ ہوتی ہے، تو وہاں صاحب پورا لاٹ کی لاٹ گمراہی کی طرف جا چکی تھی، تو انہیں کہا نہیں ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا جائے۔ اچھا ابو موسیٰ اشعری نے جو کچھ اس سے کہا گیا تھا وہی کیا اس نے، لیکن ظاہراً وہ حضرت علی کی حمایت میں بولنے کے لیے ممبر پہ گیا تھا، صاحبان علم سے واقف ہیں، ظاہراً وہ حضرت علی کی حمایت میں بولنے گیا تھا، مگر بول آیا خلاف حضرت علی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کی دنیا بھی خراب ہوئی، اس کی آخرت بھی خراب ہوئی۔ تب ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی منبر پر کوئی حق اہل بیت بیان کرنے کے لیے آئے تو حق ولایت بیان کرے، مصائب حسین بیان کرے، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا عزیزان گرامی، دیکھیں معاملات کو آپ سمجھیے اور اس چیز کو آپ غور کیجئے اور دیکھیے، اور اس میں مثلا کسی پہ کوئی طنز نہیں ہے اور کوئی شخص ٹارگیٹ نہیں ہے، جن میں بھی یہ صفات پائے جاتے ہوں وہ سب لائق مذمت ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کبھی بڑوں کو ٹوک کر چھوٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ مثلا مجلس میں کوئی غیر مہذب طریقے سے بیٹھا ہوا ہے بزرگ، اس کو ٹوکنا تو نہیں چاہیے تھا، میں مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ یہ بات ہے۔ یا مثلا میں نے کسی بزرگ کی طرف دیکھا، میں نے کہا پوری توجہ سے مجلس سنیے، تب جو ہوشیار بچے ہیں وہ میرے مزاج کو سمجھ لیں کہ جب یہ بزرگ کو ٹوک سکتے ہیں تو بھی میری حیثیت کیا ہے؟ حق ولایت آل محمد پر ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ جو سب سے بزرگ تھا اللہ کے بعد، اللہ نے اسی کو ٹوک دیا اور کیا کہا؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ہائے ہائے، اچھا وہ پہنچانے والا کیسا ہے؟ اے سی میں سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز سے ٹہلتا ہے، لوگ پیچھے پیچھے پنکھا جھلتے وہ اس کے چلتے ہیں، اور 10 ڈبوں کا ٹفن اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ مرغا مسلم کھاتا ہے۔ کیسا ہے یہ تبلیغ کرنے والا؟ تو معلوم یہ ہوا بھوکا رہتا ہے، کانٹوں پہ چلتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑتا ہے، لیکن قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھوکا رہے کہ تبلیغ کرے، جو وطن چھوڑ کے تبلیغ کرے، جو کانٹوں پر چل کے تبلیغ کرے، جو پیٹ پر پتھر باندھ کر تبلیغ
تبلیغ کرے جب قدرت اس سے کہہ رہی ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا تو جو اے سی میں چل کے سفر کرے مرغے کھا کے تبلیغ کرے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر حق ولایت اہل بیت، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کربلا کی جنگ ولایت آل محمد کی وجہ سے ہوئی ہے. دیکھیں یہ چیز میں بھی پڑھتا ہوں، سبھی پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، زکوٰۃ کو بچایا، حج بیت اللہ کو بچایا. بے شک بچایا. میں آیا ہوں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اگر میرا مجلس پڑھنے کا وعدہ نہ ہوتا تو میں کہیں اور مجلس پڑھ رہا ہوتا، یہاں نہ آتا. لیکن جب یہاں میں آیا آپ سب سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے اگر کوئی بات پوچھی میں نے اس کا جواب دیا. اگر آپ میں سے کسی نے کہا مولانا ایک استخارہ دیکھ دیجئے، میں نے آپ کے لیے استخارہ دیکھ دیا. آپ نے اگر مجھ سے یہ کہا کہ مولانا کل میرے کیا مجلس ہے آپ تشریف لائیے گا، تو اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. لیکن میں یہاں نہ استخارہ دیکھنے آیا ہوں، نہ میں مسائل بیان کرنے آیا ہوں، نہ میں یہاں آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں، نہ میں یہاں اس لیے گھر کی مجلس کے متعلق مجھ سے کچھ کہیں. میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. لیکن اگر اس مجلس کے صدقے میں مومنین سے ملاقات ہو جائے تو بری بات نہیں ہے. کسی کا استخارہ دیکھ دوں تو یہ بری بات نہیں ہے. کوئی مجلس میں اپنے کیا مدعو کر لے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن در حقیقت میں آیا ہوں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے. کربلا میں حسین جو گئے تھے تو وہ ولایت کو بچانے کے لیے گئے تھے. اب جب ولایت بچی تو خود بخود نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، زکوٰۃ بھی بچ گئی، حج بھی بچ گیا، شریعت بھی بچ گئی، انسانیت بھی بچ گئی. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد حیدری. پورا دین بچ گیا. لیکن در اصل امام حسین ولایت بچانے کے لیے گئے تھے. اس لیے کہ وہاں خود جو دشمن ہے جو لڑنے آیا ہے، جو پورے لشکر کو کمانڈ کر رہا ہے یزید کے، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بابا کی عداوت میں آئے ہیں. ہائے ہائے. اور یہ یاد رکھیے جب انسان کے دل میں صحیح ولایت چلی جائے گی اور وہ ولایت کو مان لے گا تو پھر وہ دار پر بھی ہوگا تب بھی حقی پر ہوگا. عزیزان گرامی، تو اہل بیت پیغمبر کو ماننا یہ بھی اتباع پیغمبر ہے. ہم نے رسول کو مانا، رسول کے کہے کو مانا. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اچھا ایک بات آپ حضرات بالکل دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کہوں میں آپ کو مانتا ہوں لیکن آپ کا کہا کبھی نہ مانوں. آپ کا کہا کبھی نہیں مانوں. میں یہ کہوں کہ میں آپ کو دل و جان سے مانتا ہوں لیکن آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا کھڑے رہو تو میں بیٹھ گیا، آپ نے کہا آ جاؤ تو میں چلا گیا، جب آپ نے کہا چلے جاؤ تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مانتا ہے مجھے؟ جو لوگ اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، ہم بھی مناقب مولا علی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے بھائی جو ہیں وہ دکھاتے بھی ہیں. دیکھیے یہ تقریر دیکھیے بھئی، لوگ کہتے ہیں دشمن ہیں یہ لوگ دیکھیے کیسے محب اہل بیت ہیں، کیسے محب اہل بیت ہیں. اما یہ دیکھو کہ جب وقت اذان آئے تو مان کس کی رہے ہیں؟
بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب وقت اذان آیا نہ اذان میں مانی، نہ وضو کرنے میں مانی، نہ نماز میں مانی، نہ روزے کے افطار و سحر میں مانی، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مانی، نہ حج بیت اللہ میں مانی۔ حد یہ ہے کہ قربانی کے جانور تک میں تو مانی نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ حیدری تو عزیزان گرامی کس چیز میں مانی؟ آپ ایک چیز ہمیں بتا دیجئے۔ حد یہ ہے کہ داڑھی کے سٹائل تک میں نہ مانی، ٹوپی لگانے کے انداز تک میں نہ مانی، جی ہاں لباس میں آپ اس تک میں تو مانی نہیں، ہر بات میں مخالفت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دیے دیتا ہوں کہ صاحب رات بھر قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، آپ بھی بیٹھے میں ہیں، ادھر آ جائیے، ادھر تشریف لے صلوات بھیجئے، آ جائیے اندر تشریف لے آئیے، آ جائیے۔ بھائی دیکھیے ایسا ہے، میں مجلسیں بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں، اور یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور مجھے پڑھاتے دیکھا بھی ہے، لیکن میں نماز میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ آگے آ جائیے۔ ہاں مجلسوں میں برابر کہتا ہوں، ہاں یہ بھی ایک غدیر کی سنت ہے۔ ہائے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی نماز میں جو جہاں پہ آ جائے، جہاں پر لگ جائے، جس رکعت میں اللہ اکبر کہے کہ شامل ہو جائے، اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا ارے صاحب آگے آئیے، یہاں بیٹھ جائیے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو بلایا جاتا ہے، تشریف لائیے، آگے آئیے، کیونکہ غدیر میں بھی جو پیچھے رہ گئے تو اس کا انتظار کیا گیا تھا۔ کسی خطیب کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے دیکھئے سب قرآن کے ماننے والے ہیں تو اکٹھا سے نہیں آئیں گے، جیسے دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ لیکن حضرات جو جہاں پر بیٹھے، بس اتنی گزارش ضرور ہے، جب صلوات کی درخواست ہو تو مل جل کے صلوات بھیجئے گا محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، رات بھر ایک شیعہ نشری بھی ہے، ایک غیر شیعہ بھی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور صورت سے وہ بڑا مسلمان لگ رہا ہے، اس لیے اس کی ریش مبارک بڑی ہے، اس کی ٹوپی ذرا سی اونچی سی لگی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے سبز کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہو تو اور وہ مطلب اسلامی رنگ بھی دکھ رہا ہے اس کا ہے، اور ایک ادھر جو ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں قصیدے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ بھی جھوم جھوم کے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر پھیر کے تعریف کر رہے ہیں۔ ہم بھی دور پہ بیٹھے سوچیں بڑے محب اہل بیت ہیں، لیکن جب نماز فجر کا وقت آیا، جب مسجد میں گئے اور وضو خانے میں ہم نے دیکھا کہ رات بھر تو پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک یوں وضو کر رہا ہے اور ایک یوں کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے کہ میں الگ کا تھا، میں نے کہا یہ کیا، اسٹیج پر تو دونوں ایک ہی جیسے تھے۔ آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے، ایک صلوات اور بھیجیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجیے، اس سے بہتر محمد و آل۔ حضرات مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات اور سمٹ آئیں، آ جائیے اگر سمٹ سکتے ہو، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل، آ جائیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا وضو کر رہے ہیں۔ ارے تو وضو کر رہے ہیں بھائی، یہ طریقے کیوں الگ الگ ہیں؟
ایک الٹا کر رہا ہے ایک سیدھا کر رہا ہے. اچھا میں نے دیکھے الٹا سیدھا کہا, آپ میری بات کو نہ مانیے, آپ کسی غیر مسلم سے کہیے سیدھا ہاتھ دھو, مطلب ہاتھ کو سیدھا, الٹا ہاتھ نہیں, اس ہاتھ کو سیدھا دھو, تو دیکھیے وہ کیسے دھوتا ہے, یوں دھوتا ہے یا یوں دھوتا ہے. ہاں بھئی, ایک انسانی لحاظ سے آپ کسی انسان سے پوچھئے مسلمان کی شرط نہیں ہے, یا وہ یوں یوں دھوتا ہے. بھئی آج تک آپ نے ہندوستان کے باہر کسی بھی ملک میں دیکھیں طریقے ملکوں کے الگ الگ ہوتے ہیں, پہناوے الگ ہوتے ہیں, کھانوں کے مزے الگ ہوتے ہیں, طرز تعمیر الگ ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ چلنے کے انداز الگ ہوتے ہیں, لیکن آپ دنیا میں کسی کو دیکھیے, میں نے آج تک کسی کو اس طرح سے ہاتھ دھوتے نہیں دیکھا ہے. اگر کوئی ہاتھ دھو رہا ہے کبھی گرمی میں پسینے میں ہے, اس نے یوں ہاتھ دھویا, کسی کو آپ نے یوں ہاتھ دھوتے دیکھا ہے؟ خیر مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے. تو وضو میں اختلاف, اذان کہنے فجر کی اذان ہے, اب اسے بھی یاد رکھیے گا. تو اب جو اذان کہنے کھڑے ہوئے تو اللہ تک تو معاملہ صحیح رہا, رسول اللہ تک معاملہ صحیح رہا. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ایک نے ولایت علی کا اعلان کیا اور دوسرے نے کچھ اور کہا. ہاں دیکھیے یہی تو ہے لکھنؤ کہ آپ اشارہ کیجئے لعنت پہنچنے والے تک پہنچ جاتی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. دیکھیے آپ حضرات مجبوری بھی سمجھئے, خالی فجری کی اذان میں وہ کہا جاتا ہے. آج کل موبائل ہیں, ایک زمانے میں لامپ والی وہ تھی گھڑیاں, تو لوگ اسے لگا دیتے تھے, سمجھے آپ. ایک بزرگوار تھے, آپ سب انہیں جانتے ہوں گے مگر میں نام نہیں لوں گا ان کا. وہ کہنے کہ جب کبھی رات میں دیر سے سوتے تھے تو میں اپنی چرپائی کا پیتیانہ جو ہے وہ نل کے قریب کر دیتا تھا, تاکہ جب 5 بجے نل آتا تھا اس زمانے میں, تو جب وہ پانی اس پہ پڑے تو آنکھ کھل جائے. اب لوگ موبائل مطلب 3 بجے رات کو مجلسیں پڑھ کے یا مجلسیں کر کے ہم آپ گئے تو کہا بھئی نماز قضا نہ ہو جائے, تو اعلان لگا لیا, وہ اعلان بج رہا ہے. اب اس زمانے میں نہ بھائی گھڑی تھی, نہ یہ واٹر ورکس تھا, نہ مثلا کچھ اور تھا, نہ میکوں پہ اذان ہوتی تھی. لیکن کچھ لوگ سونے کے پکے تھے, جب تک کہ خلافت نہیں ملی تھی سوتے ہی رہتے تھے. لیکن خلافت کے بعد لوگ ٹانگ کھینچنے لگے کہ ہم تو مسجد میں آ گئے, آپ کیوں نہیں آئے. تو صاحب ایک نائی رکھا گیا, اس نائی نے بڑی خوبصورت انداز سے ان کو جگاتا تھا کہ سونے سے بہتر اللہ کی عبادت ہے, سونے سے بہتر اللہ کی عبادت ہے. اب لوگوں کو ان کی محبت میں جملہ اتنا پسند آ گیا کہ آج بھی وہ جملہ فجر کی اذان میں شامل ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یہ کیا, انہی نے یہ کہا انہی نے وہ کہا. جب ان سے میں نے پوچھا جنہیں ولایت علی کہی تھی, اس کی گواہی دی تھی, تو انہی نے پورا غدیر کا واقعہ سنا دیا, غدیر کی اذان سنا دی. انہوں نے کہا یہ عمل رسول کی موجودگی میں ہوا. اب میں نے ان سے پوچھا جناب آپ بتائیے, انہوں نے کہا یہ جملے رسول کی حیات میں نہیں تھے, رسول کے بعد پہلی دور خلافت میں بھی نہیں تھے. تو میں نے کہا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا وہ کیوں ہے. اب انہی نے ایک صاحب کا نام لیا, میں باوضو ہوں, میں نہیں لینا چاہتا ان کا نام, لیکن باوضو اگر ان کا نام لے بھی لیا جائے لعنت کے ساتھ تو کوئی منادی نہیں ہے, کیونکہ یہ عمل بھی عبادت ہے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد وآل محمد. اجازہ نماز اذان میں بھی وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو وہاں طریقے میں اختلاف. ایک صاحب ہاتھ کھولے کھڑے ہیں, دوسرے صاحب بالائے ناف ہاتھ باندھے ہیں, تیسرے صاحب زیر ناف ہاتھ باندھے میں. بھئی یہ کیا ہے,
کہا دیکھیے یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہم نے کہا مگر ہمیں تو سمجھائیے، ایک جو ہے وہ روزہ کھولے دے رہا ہے، دوسرا ابھی انتظار کر رہا ہے، بھئی یہ کیا سب چیزوں میں اتحاد ہے؟ نہ سحر میں اتحاد ہے، نہ افطار میں اتحاد ہے۔ کذا معاملہ ہے ایک۔ دیکھیے کوئی کہے گا ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، ہم فقہ حنبلی پہ، ہم شافعی پہ، ہم مالکی پہ، اور ادھر ہم نے کیا کہا ہم فقہ جعفری پہ عمل کرتے ہیں۔ تو عزیزان نہیں سب پہ عمل نہیں کرتے، ہم فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں، ہم فقہ جعفری پر عمل کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی فقہ جعفری کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ فقہ جعفری کیا ہے؟ فقہ جعفری جو ہے وہی فقہ علویہ ہے۔ فقہ علویہ کیا ہے؟ وہی فقہ محمدیہ ہے جو مطابق لوح محفوظ ہے۔ اب صاحب طریقہ نماز میں فقہ علویہ کی طریقہ نماز میں اور دوسروں کی طریقہ نماز میں جو فرق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی نماز نبی جیسی ہے یا ہماری نماز نبی جیسی ہے۔ تو ہماری کیا اوقات، ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، لیکن جو مسلمانوں کا طبقہ نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، جب چوتھی منزل میں علی کے پیچھے آیا تو یہ کہتا ہوا نظر آیا آج نبی والی نماز ملی۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد۔ حیدری۔ تو ہم نے جو نماز پڑھی، ہم نے جو روزہ کھولا، جو نیت باندھی، وہ مطابق ہے۔ تو ایک کا کہاں ہے بھائی؟ یہ کیا کہاں مانے ہی نہیں۔ اہل بیت کا فضائل ان کے پڑھتے ہیں لوگ۔ جب ایک بات اور کہی جاتی ہے، پہلے ہم لوگ کہتے ہیں فضائل پڑھ رہے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، دیکھیے یزید پہ لعنت کی، بے شمار، دیکھیے یزید کے باپ پر لعنت کی، اس کے آگے بھی کچھ اور بیک گیئر لگائیے، یزید کے باپ کو جو لایا تھا اس پر، جو ان کو لایا تھا ان پر، جو ان کو لایا تھا ان پر۔ بھئی ایک صاحب سے میری بہت بحث ہوئی اور وہ یزید کو گالیاں دے رہے تھے، برا کہہ رہے تھے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم تبرہ بھی کرتے ہیں، ہم یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا میاں چھوٹے یزید پر لعنت کر رہے ہو، بڑے یزید کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اب وہ چوکے اور چوک کے کہنے لگے کہ مولانا بڑا یزید کون ہے؟ ہم نے کہا جو بیٹے کو قتل کرے وہ چھوٹا یزید، جو ماں کو قتل کرے وہ بڑا یزید۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر عزیزان امام مظلوم کربلا، ہم ہی وہ ہیں، ہم جیسے بھی، بس آخری بات، بہت دیر سے آپ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، ہم جیسے بھی ہوں، ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں تو فقہ آل محمد کے مطابق کرتے ہیں۔ میں بے دینوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، میں کسی بے نمازی کو کوئی روزہ نہ رکھے ہو، کوئی مثلا زکوٰۃ نہ دے، خمس ادا نہ کرے، یا مثلا مستطیع ہونے کے بعد حج بیت اللہ نہ جائے، قرآن کو کبھی اس نے مثلا پڑھا تو پڑھا دیکھا بھی نہ ہو، تو میں اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، اللہ ان کو توفیق دے، مگر ہاں اسے سن لیجئے، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ حضرات جو دیندار ہیں، اگر ان کے مقابل اسے رکھا جائے، ایک شیعہ بچہ ہے، بے دین ہے، دین پر پورا عمل نہیں، گنڈا دار عمل کرتا ہے، جب آپ سے اس کا مقابلہ ہوگا تو میں کہوں گا یہ زیادہ اچھے ہیں۔ لیکن اگر آپ پاٹے نالے غلام حسین سے مقابلہ کرائیے گا تو میں کہوں گا جیسا بھی ہے یہ اچھا ہے۔
میرے پاس میں نے دعویٰ کیا میرے پاس دلیل موجود ہے، میں نے دعویٰ کیا میرے پاس دلیل موجود ہے۔ مسجد نہیں آتا تھا، مجلسوں میں بہت کم آتا تھا، تلاوت قرآن نہیں کرتا تھا، رمضان میں جب بہت کہا جاتا تھا 2-4 رکھ لیتا تھا، مثلا زکوٰۃ کے اوپر ایک پھوٹی کوڑی کبھی نہیں نکالی ہے، اور دن بھر گالم گلوچ کرتا ہے اور پورے محلے کو سر پہ اٹھائے رہتا ہے اور ہر آدمی اس سے پریشان ہے۔ لیکن جب اس کا عقد نکاح ہوا تو وہ فرنگی محل نہیں گیا، وہ کہہ رہا ہے سلطان المدارس چلو، نازمیہ چلو۔ کیوں؟ کہا بھئی مولانا صاحب سے نکاح کا پڑھوانے کا وعدہ لینا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ وہ دیندار ایسا تھا نہیں، لیکن جب بھی کبھی اس نے دین پر عمل کیا تو فقہ آل محمد کے مطابق ہی کیا۔ اچھا آپ صاحب جھگڑالو تو تھا تو بیوی سے کہاں بننے والی؟ تو تھوڑے دن کے بعد نوبت طلاق پر آئی، جب طلاق پر نوبت آئی تو اس نے ایک نشست میں بیٹھ کے طلاق 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 نہیں کر دی۔ نکاح میں تو بیچارے نے 500 روپے کے 250 روپے پڑھوائی نہیں دی تھی، لیکن طلاق میں 25,000 دینے پر راضی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ فقہ آل محمد کے مطابق ہو۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمارا بے دین بھی جب بھی دین پر عمل کرتا ہے تو فقہ آل محمد کے مطابق کرتا ہے۔ نکاح ان کہتو قبلتو ہی سے ہوگا، اس کا 5 کلمے پڑھا کے نہیں ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ طلاق طلاق سے طلاق نہیں ہوگی، جو اصول طلاق ہے اس کے ذریعے طلاق ہوگی۔ ہاں ہمارے یہاں مضبوط باندھی جاتی ہے، آسانی سے ٹوٹتی نہیں ہے، کہ شوہر کا نام لے لیا ٹوٹ گئی، علم دیکھ لیا ٹوٹ گئی، تبرکات دیکھ لیا ٹوٹ گئی۔ بھائی دیکھیں اس میں آپ لوگ بھی بیکار میں بگڑا نہ کیجئے، کسی کا مفتی اگر کہہ رہا ہے ٹوٹ گئی تو 100% ٹوٹ گئی، ہاں بالکل ٹوٹ گئی، لیکن ٹوٹنے کے بعد پھر نتیجوں کا کیا ہے ہوگا، اس کا فیصلہ بھی تو سنائیں۔ جب ٹوٹ گئی تو ہم لوگ رخصت کر دی جائے، لیکن ٹوٹی ہوئی بھی ہاں رہتی اسی گھر میں ہے۔ ایک صلوات اور بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگر کسی کا مفتی کہہ رہا ہے ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی۔ بھئی ہمارے کہاں بھی ایک زمانے میں جب خوئی صاحب اور خمینی صاحب کے چاند کے سلسلے کے فتوے میں اختلاف تھا تو جو خمینی صاحب کے مقلدین تھے وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو خوئی صاحب کے مقلدین ہیں وہ انہیں روزہ کھول دیا۔ جو جسے مان رہا ہے اس کا کہے مانے، مگر پھر وہ عمل تو کرے۔ اگر کسی کا مفتی کہہ رہا ہے ٹوٹ گئی، نکاح ٹوٹ گیا، تو اب اس کا کوئی تدارک تو ہو کہ کیا اب ہونا چاہیے۔ بس دیکھا علم کو ٹوٹ گیا۔ ایک جملہ آپ کے حوالے، اس کے بعد ربط مسائب۔ آپ غصہ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کہ دیکھیے کم بخت کو کیا کہہ رہا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذہب کی عورتیں اگر دیکھ لیں علم کو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں آپ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کہا یہ توہین علم کر رہے، توہین علم نہیں کر رہا ہے، عظمت علم بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہے کیا؟ نکاح ایک روحانی رشتے کا نام ہے، جس کے ساتھ پہلے اکیلے ٹہلنا عیب سمجھا جاتا تھا، اکیلے گھر میں جس کے ساتھ رہنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اب جب نکاح ہو گیا نہ رہو تو عیب۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ایک روحانی رشتہ ہے نا، تو اب تو مان لو کہ علم میں اتنا پاور ہے کہ روحانی رشتے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ آج بھی عباس کی ہیبت ہے، آج بھی عباس کا اثر ہے، آج بھی مولا عباس کی شان ہے، آج بھی مولا عباس کی پہچان ہے۔ ہاں عزاداروں، جب نام غازی عباس کا آیا ہے تو علم کی بھی پہچان ہے۔ ہمارے عزا خانوں میں بہت سے علم نصب کیے جاتے ہیں، لیکن جس علم میں مشکیزہ بنا ہوتا ہے وہ علم باب الحوائج کا علم کہلاتا ہے، سقائے سکینہ کا علم کہلاتا ہے۔ عزاداروں، آج کی شب
بڑی قیامت کی شب ہے. میں آج کی شب کو شب عاشور کی شب سے زیادہ غمگین شب کہوں گا. دوستوں، جس بچی کو رونے نہیں دیا گیا، آج کی شب اس کی شہادت کی شب ہے. جسے رونے نہیں دیا گیا، اے بی بی سکینہ آئیے. ابھی تو پوری طرح سے مصائب شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن لوگ زانو بھی پیٹ رہے ہیں، لوگ آنسو بھی بہا رہے ہیں، لوگ سر بھی جھکا رہے ہیں. اے عزاداروں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو اچھے برے کی تمیز آئی ہے، آپ اس وقت سے امام حسین کا غم منا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے آپ. حد یہ ہے کہ اب تو بچے جو ممی ڈیڈی نہ کہہ پائیں وہ بھی نام حسین پہ روتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے. اے عزاداران امام، لیکن کربلا کی سکینہ جب رو رہی ہے تب تماچا کھا رہی ہے. تازیانوں پہ تازیانے، دروں پہ درے پڑ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں، ہمارے آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے کان چھیدے جاتے ہیں. جب کان بچوں کے چھیدتے ہیں تو کبھی کبھی کانوں کی لوؤں پر سوجن آ جاتی ہے تو مائیں چکنائی اس پر لگاتی ہیں. لیکن جب ماں چکنائی لگانا چاہتی ہے تو بچی تڑپ کے چیختی ہے، ہاتھ نہ لگانا. جبکہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر کان میں سوراخ ہوتا ہے. اللہ اللہ. اب ذرا اس بچی کے لیے تصور کیجئے کہ جس کی لبیں پھٹی ہوئی ہے. عزاداروں، خدا نہ کرے چوٹ پہ چوٹ لگے، زخم پر زخم لگے. جب چوٹ پہ چوٹ لگتی ہے تو آدمی تلملا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے. زخم پر زخم لگ جائے تو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا. روز عاشور جس کی لبیں پھٹی ہوئی تھی، شمر ملون نے ارے اس طرح سے گوشوارے کو کھینچا کہ سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے. کربلا کے مقتل میں بچی کبھی پکار رہی ہے بابا. کبھی کہہ رہی ہے چچا عباس. لہو بہ رہا ہے، لہو بہ رہا ہے. اے عزاداروں، زخم سوکھ نہ پایا تھا کہ بار بار کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے، اس لیے کہ کبھی ہولی تماچے مار رہا ہے، کبھی شمر تماچے لگا رہا ہے، کبھی سنان تماچے لگا رہا ہے. عزاداروں، عمومی طور پہ مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ سکینہ کے تماچے مارے گئے، سکینہ کے تازیانے مارے گئے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب بچی کو جکڑ کے اونٹ کی پشت پر باندھا گیا تھا اور بچی تڑپ کے بابا کو پکار رہی تھی تو ظالم نیزوں سے اذیت دے رہے تھے. ارے بچی تڑپ تڑپ کے کبھی ماں کو آواز دے، کبھی پھوپھی کو پکارے. اسی عالم میں سکینہ کبھی تازیانہ، کبھی نیزے کی اذیت، کبھی تماچے دربار یزید تک پہنچی اور وہاں کٹے ہوئے سر پر منہ رکھ کر سکینہ نے فریاد کی. اور اب قید شام میں سکینہ ہے تو قید شام میں بچی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہے تو پھوپھی سے پوچھے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب سر جھکا کے کہہ رہی ہیں اپنے اپنے گھروں کو. اے پھوپھی اماں، کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ اتنی پیاسی ہے سکینہ کہ قید شام میں ہڈیوں سے آوازیں آ رہی ہیں.
اور جب اپنے بھائی امام سجاد سے پوچھتی ہیں بھیا شدت آتش کا اثر جسم پر کیا ہوتا ہے، امام کہتے ہیں کہ آخری اثر یہ ہے کہ ہڈیاں گوشت کو چھوڑنے لگتی ہیں، جسم سے آواز آتی ہے۔ عزاداروں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مسلسل کئی راتیں آپ جاگتے رہیں یا 6-8 گھنٹے نہ سو پائیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سوئے تو پھر طبیعت بہت سست رہتی ہے، کہیں دل نہیں لگتا۔ اب اس بچی سے پوچھئے جو شام غریبہ سے جاگ رہی ہے، کبھی اسے نیند نہیں آئی مگر آج ہی کی رات اسے نہ جانے کیسے ریت کے بستر پر نیند آ گئی۔ اب جو بچی سوئی تو خواب میں بابا حسین کو دیکھا، عالم خواب میں بابا سے لپٹ گئی، بابا تمہارے جانے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، اے بابا میں نے تماچے کھائے، اے بابا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے بابا اب سکینہ جانے نہیں دے گی تو حسین کہتے بیٹی میں اب تمہیں لے کے جاؤں گا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہم اور آپ بھی کبھی کوئی ایسا اچھا خواب دیکھ لیں، جو لوگ وطن سے باہر رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، کبھی گھر والوں کو دیکھ لیتا ہے آدمی ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ سکینہ بھی چوکی کے بابا لینے آیا ہے، لیکن اب جو چوکی تو کیا دیکھا، وہی اندھیرا قید خانہ ہے، وہی ریت کا بستر ہے۔ بچی اٹھی کبھی ادھر دوڑی بابا، کبھی ادھر دوڑی بابا، پھوپھی زینب نے گود میں اٹھا لیا، اب تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے۔ زینب کہتی ہے بیٹا تیرا باپ تو نہیں آیا۔ اب جناب سکینہ خواب سناتی ہیں، کہتی ہے بابا ابھی آئے تھے، مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ سکینہ تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زینب سمجھ گئی کہ بھیا خواب میں آئے تھے، کربلا کا رخ کیا، اے بھیا تم تو آن کے چلے گئے۔ اب سکینہ کو کون دلاسا دے گا؟ ایک کوہرام مچ گیا قید شام میں، شام کے گھروں تک آوازیں پہنچیں، عورتیں نکل آئیں، قصر یزیدی کو گھیر لیا۔ یزید آج کون سا ظلم کیا ہے، آج کون سا ظلم کیا ہے جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا کوئی ظلم نہیں کیا، کسی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، آئی بھی عورتیں واپس چلی گئیں، سامان تسکین میں کٹا ہوا سر بھیج دیا گیا۔ اے عزاداروں آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر گھر میں کسی کی ماں یا باپ مر جاتا ہے تو لوگ اس سے متعلق اشیاء کو چھپا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب اولاد کی نظر پڑے گی تو بے اختیار یاد آئے گا۔ اے عزاداروں سال بھر کے بعد اب جو سر حسین کو سکینہ نے دیکھا، رخسار پر رخسار پھر رکھ دیا۔ اے بابا تمہاری رگے گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا، بابا گوشوارے چھین لیے گئے۔ اے بابا سکینہ تماچے کھا رہی ہے، روتے روتے بچی خاموش ہو گئی۔ پھوپھی زینب یہ سمجھی کئی راتوں کی جاگی بھی تھی، باپ کے سر کو دیکھا نیند آ گئی، لیکن آواز دی زینب نے سکینہ میں نے بھی بھیا کا دیدار بڑے عرصے سے نہیں کیا ہے، سکینہ اب سر حسین مجھے دے دو۔ ایک آواز پر پھوپھی کی بولنے والی آج جب کئی آوازوں پر نہ بولی تو ایک مرتبہ آواز دی سجاد، ارے ذرا دیکھو سکینہ جواب نہیں دیتی۔ لیجے امام آگے بڑھے، نفس پہ ہاتھ ڈالا، اے پھوپھی اماں قیامت، ارے میری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی،
اب ذرا تصور کیجئے سکینہ کا لاشا ہے، سینے پر سر حسین ہے، دونوں ہاتھوں سے سر حسین پکڑے ہیں اور چاروں طرف سیدانیاں رو رہی ہیں۔ اب کی آواز اور بلند ہوئی، شام کی عورتوں نے پھر قصر یزیدی کو گھیرا، اے یزید یہ کیا ہو رہا ہے؟ یزید نے کہا گھبراؤ نہیں، کوئی قید شام میں مر گیا ہے، کوئی قید شام میں مر گیا ہے۔ آنے والی عورتیں کہتی ہیں یزید کہیں وہ بچی تو نہیں مر گئی جو تیرے دربار میں کرتا پھیلا کے کہہ رہی تھی اے بابا امتحان محبت ہے، اے بابا آ جاؤ۔ یزید نے کبھی زینب کا نام لیا، کبھی ام کلثوم کا نام لیا، اور عورتوں کو واپس جب عورتیں چلی گئیں تو ایک مرتبہ یزید چلا قید شام کی طرف اور آتا ہے اور کہتا ہے کریم ابن کریم امام سجاد سے کہتا ہے ارے اتنا کرم کرنا کہ سکینہ کے جنازے کو قید شام سے باہر نہ نکالنا۔ بس عزاداروں ختم ہو گئی مجلس، میں کہوں گا یزید ارے جہاں دل چاہے دفن کرا دے، کاش کو اس کا چچا عباس ہوتا تو بتاتا سکینہ کہاں دفن کی جائے گی۔ عزاداروں بچی کا لباس بچی کے زخموں میں چپکا ہوا تھا، ارے وہی لباس کفن بن گیا۔ ارے جب بچی کو قبر میں اتارا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، مجھے نہیں معلوم وہ کس کے ہاتھ تھے، یا تو چچا عباس کے ہوں گے یا بابا حسین کے۔ بس 1 منٹ اور رو لیجئے، نہیں آپ کا جتنا دل چاہے روئیے، 1 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزاداروں سکینہ کی آہیں انقلاب لے آئیں، لٹی ہوئی چادریں واپس مل گئیں۔ جو بچی دربار شام میں اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھپائے ہوئے تھی، زینب کو جب اس کی چادر ملی تو قبر سکینہ پر گئیں۔ اے سکینہ چلو مدینے، شاید قبر سے آواز آئی ہو اے پھوپھی خدا حافظ، اگر کربلا جانا بابا کو میرا سلام کہہ دینا، چچا سے کہہ دینا سکینہ اکیلی ہے۔ واہ حسین واہ علی پروردگارہ اس مجلس کے فضائل و مصائب کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو بالی سکینہ کے صدقے معاف فرما۔ پروردگارہ جو محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما، جو وبا دنیا میں چل رہی ہے اس سے جملہ محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، جو لوگ علیل ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد سے روز تعمیر ہو جائیں، اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما گا۔ مرحوم مغفور جناب بریر حسن صاحب کی روح کو، ابن سید مہدی رضا صاحب مرحوم کی روح کو